الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد سپریم کورٹ میں چیلنج، درخواست گزار کی سینٹ میں منظور کردہ قرارداد کو غیر آئینی قرار دینے اور اس کی حمایت کرنے والوں پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنے کی استدعا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور قرارداد پیش کرنے والے سینیٹر دلاور خان کو فریق بنایا گیا۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے انتخابات وقت پر کرانے کے لیے قرارداد سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی۔ التوا کی قرارداد پیش کرنے والے سینیٹر دلاور کہتے ہیں کہ سینٹ اجلاس سے ایک رات پہلے ساتھیوں سے مل کر قرارداد لانے کا فیصلہ کیا۔ موجودہ حالات میں ہمارے علاقوں میں انتخابی مہم چلانا ممکن نہیں۔ قرارداد چاہے اقوام متحدہ اور OIC سے ہی کیوں نہ منظور کرا لے، الیکشن تو 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ بلاول بھٹو کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ چکے 8 فروری کو الیکشن پتھر پر لکیر۔ نون لیگ پر تنقید کرتے ہوئے کہا یہ جماعت اپنے قائد کو جیل سے بچانے کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے، پیپلز پارٹی اس الیکشن میں سلیکشن کا مقابلہ کرے گی۔ شہباز شریف لاہور میں کام پیپلز پارٹی حکومت کے دیے فنڈز کی وجہ سے کر پائے۔ ہر صورت انتخابات چاہتے ہیں، چند سینیٹرز کے پاس کردہ قرارداد کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں۔ رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا سپریم کورٹ کہہ چکی انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے، پیر تک PTI کے امیدواروں کی ٹکٹوں کا اعلان کر دیں گے۔ بلے کے انتخابی نشان کی واپسی کے لیے تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی، پیر کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا۔ ملک 28 مئی والوں کے حوالے ہونے جا رہا ہے، 9 مئی والوں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ مریم اورنگزیب کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا 9 مئی کا واقعہ اس لیے پیش آیا کیونکہ ایک ملزم کو عدالت میں گڈ ٹو سی یو کہا گیا۔ مسلم لیگ نون ہر صورت 8 فروری کو الیکشن چاہتی ہے۔ تحریک انصاف الیکشن ملتوی کرانے کے لیے پہلے لاہور ہائی کورٹ گئی اور اب قرارداد کی حمایت۔ ہر رشتے اور عدالتوں سے بھاگنے والے کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ ایوان والا میں 14 اراکین موجود تھے۔ الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کی حمایت کتنوں نے کی؟ $1 ملین سوال کا جواب معمہ بن گیا۔ سینٹ سیکریٹریٹ کے نوٹیفیکیشن میں قرارداد کی حمایت کرنے والوں کے صرف 4 نام تحریر، باقی ناموں کی جگہ دیگر لکھ دیا گیا۔ قرارداد کی منظوری کا نوٹیفیکیشن ایوان صدر اور الیکشن کمیشن کو موصول۔ الیکشن کمیشن کا قرارداد بارے جلد اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ 8 فروری کو فصلی بٹیروں کو شکست اور پیپلز پارٹی کو فتح حاصل ہوگی۔ آصف علی زرداری کی ملتان میں پارٹی رہنماؤں سے گفتگو، کہا بطور صدر پاکستان تمام اختیارات کو پارلیمنٹ کو دے کر عوامی راج کی بنیاد رکھی۔ ہمارا منشور مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کر کے عوام کو خوشحال بنانا ہے۔ سابق صدر سے یوسف رضا گیلانی، حامد سعید کاظمی اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے ملاقات کی، عام انتخابات اور جنوبی پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پچھلے الیکشن میں ہوا میں ایسا آکسیجن چھوڑا گیا کہ ہم سو گئے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ کسی کو RTS بٹھا کر الیکشن چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نبیل گبول کی برعکس رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو، کہا عوام کی خواہش پر 10 سال بعد لیاری سے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ اس بار ہوا کا رخ تبدیل ہو گیا اور الیکشن کسی اور کی طرف چلی گئی۔ شہباز شریف اور مریم نواز کے کاغذات نامزدگی درست قرار۔ NA 122 لاہور سے بانی PTI کی کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر RO سے کل جواب طلب۔ شاہ محمود قریشی کی NA 150 151 PP 218 سے اپیلیں مسترد۔ زین قریشی اور مہربانو قریشی کے 4 حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور۔ اسد قیصر کے کاغذات نامزدگی بھی درست قرار۔ تیمور سلیم جھگڑا اور شیر علی ارباب کو الیکشن لڑنے کی اجازت۔ کراچی کے حلقہ NA 241 سے خرم شیر زمان اور صدر عارف الوی کے بیٹے عواب الوی کی اپیلیں بھی منظور۔ NA 243 سے فہیم خان کے کاغذات بھی درست قرار۔ NA 245 سے PTI امیدوار عطا اللہ کی اپیل منظور۔ NA 50 اٹک سے PTI کے زلفی بخاری کی اپیل منظور، کاغذات درست قرار۔ اٹک کے حلقہ NA 49 سے PTI کے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق
ان کی اہلیہ اور بیٹی کے کاغذات منظور۔ NA99 فیصل آباد سے PTI کے ملک عمر فاروق کے کاغذات نامزدگی منظور۔ RO کا فیصلہ کالعدم۔ رانا ثناء اللہ کے مد مقابل چودھری نثار جٹ کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل پر اپیلیٹ ٹرائبونل نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ PP10 سے واسق قیوم عباسی اور PP17 سے راجہ راشد حفیظ کے کاغذات نامزدگی درست قرار۔ PP133 ننکانہ صاحب سے PTI امیدوار محمد عاطف کے کاغذات منظور۔ NA69 سے قیصرہ الہی کی اپیل پر ریکارڈ طلب۔ الیکشن ٹریبیونل کوئٹہ نے سابق وزیر اعلیٰ جام کمال کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جانے کے خلاف اپیلیں خارج کر دیں۔ نواب ثناء ظہری اور سردار اختر مینگل کی اپیلوں کی سماعت 8 جنوری تک ملتوی۔ دونوں سابق وزراء علی نواب ثناء اللہ ظہری اور سردار اختر مینگل پر اقامہ ہولڈر ہونے کے اعتراضات، ڈیرہ غازی خان سے زرتاج گل اور ان کے شوہر کے کاغذات منظور۔ مظفر گڑھ سے جمشید دستی کو اہلیہ کے کاغذات ٹریبیونل نے درست قرار دے دیے۔ مسلم لیگ نون نے لاہور کے 30 صوبائی حلقوں سے امیدواروں کو شارٹ لسٹ کر لیا۔ PP147 سے حمزہ شہباز الیکشن لڑیں گے۔ شہباز شریف کے نہ لڑنے کی صورت میں PP158 سے راؤ شہاب الدین اور PP164 سے خالد فاروق کھوکھر امیدوار ہوں گے۔ PP150 میں عمران نذیر اور خرم روہیل اصغر انتخابی میدان میں اتریں گے۔ PP153 میں سلمان رفیق اور ملک وحید میں ٹکٹ کے لیے مقابلہ۔ PP159 60 اور 65 سے مریم نواز کے کاغذات جمع ہیں۔ PP171 میں خواجہ احمد حسان اور چودھری باقر حسین میں مقابلہ۔ PP156 سے یاسین سہل اور 157 سے میاں نصیر امیدوار ہوں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق تاحال کسی امیدوار کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا۔ نومئی واقعات کی ایک اور تہلکہ خیز ویڈیو منظر عام پر شرپسندی کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گئے۔ شرپسند فیصل آباد میں حساس ادارے کی عمارت پر حملہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ فوٹیج میں بلوائیوں کو املاک کو نقصان پہنچاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہجوم میں شامل خاتون شرپسندوں کو حملے کے لیے اکساتی رہی۔ کیسز کی براہ راست سماعت سے عوام کو انصاف ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے عدلیہ پر عوام کا اعتماد بحال ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں خطاب، کہا انصاف کا بہتر نظام مقدمات کا دباؤ کم کرے گا۔ عدالتی عملے کو وہ اہمیت نہیں ملتی جو ملنی چاہیے۔ بولے ٹیکنالوجی قلم کی طرح علم کا ہم ذریعہ۔ بطور چیف جسٹس پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کو براہ راست نشر کیا۔ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اکیڈمیز میں عملے کی تربیت کا اہتمام کریں۔ مقدمات کی براہ راست سماعت کے فائدے بتانے کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے نقصانات بھی بتا دیے۔ کہا لائیو ٹیلی کاسٹ سے عوام اور قانون کے طالب علموں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن جب گھر جاتا ہوں تو بیگم کہتی ہے آپ ٹھیک سے نہیں بیٹھے تھے۔ سپریم کورٹ میں بڑے کیسز سماعت کے لیے مقرر۔ آئندہ ہفتے کا روسٹر جاری، 5 بینچ تشکیل۔ PTI کی لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست پر پیر کو سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس سنے گا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی سماعت بھی پیر کو مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ چودھری پرویز الہی کی ایک بار پھر اڈیالہ جیل میں طبیعت ناساز۔ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں طبی معائنہ، مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ دوبارہ جیل منتقل۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں رواں ہفتے سرمایہ کاروں کے وارے نیارے، $1 ارب سے زائد منافع کمایا۔ 100 انڈیکس 2000 پوائنٹس اضافے کے بعد 64,000 کی حد عبور کر گیا۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر سستا ہوا، سونا $3,000 فی تولہ سستا۔ پاکستانی فری لانسرز کے لیے اچھی خبر، پے پال پاکستان میں خدمات سر انجام دے گا۔ پاکستانی فری لانسرز کی ادائیگیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وزارت آئی ٹی کے ذرائع کے مطابق پے پال اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تحت آنے پر راضی ہوا۔ پاکستان فری لانسنگ میں دنیا کی 4تھی بڑی مارکیٹ،
फ्रीलांसर्स की तादाद 15 लाख से ज्यादा है। पंजाब में शहरियों की सहूलत के लिए एक और बड़ा इकदाम। अराजी की रजिस्ट्रेशन का रिवायती निजाम खत्म, जमीन की मुंतकिली के लिए ई रजिस्ट्रेशन का निजाम मुतारिफ। निगरान वजीर आला पंजाब ने लाहौर में मॉडल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना है अराजी की मुंतकिली का तमाम अमल एक ही छत तले होगा, निजाम में शफाफियत आएगी, करप्शन का खात्मा होगा। लेस्को हुकाम का गैरलानिया लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक कोटे में इजाफे के बाद गैरलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। शहरों और देहात में दुरानिया यकसा होगा। उधर वजारत पार ने मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग की वजूहात बता दी। एलामी के मुताबिक पानी की किल्लत के बायस पन बिजली के बड़े पावर प्लांट से पैदावार कम हो गई। भल सफाई के बायस पानी का अखराज कम और तरसीली निज़ाम की खराबियां भी लोड शेडिंग की वजह करार। गैस की तलब बढ़ने से गैस से चलने वाले प्लांट्स भी बंद हैं। मुल्क भर में गैस बहरान, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। प्रेशर में कमी से खवातीन को खाना पकाने में दुश्वारी। सार्फिन महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। गिरां फिरोशों ने कोयले और लकड़ी के दाम बढ़ा दिए। सार्फिन का कहना है बिल कई गुना, लेकिन गैस फिर भी नहीं मिलती। हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। मुल्क में शदीद सर्दी का राज। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। कालाम में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में भी सर्दी की लहर। मकरान के साहली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और लाहौर में भी ठंड से हर शय ठिठरने लगी। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रात होते ही मुख्तलिफ इलाकों में धुंध उतर आई। हद निगाह में कमी के बाद लाहौर सियालकोट M11 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M5 शेर शाह से जाहिर पीर तक बंद। M3 पर फैजपुर से समंदरी तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M4 को अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। कोयटा हरनाई कौमी शाहराह दूसरे रोज भी भारी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बहाल ना हो सकी। छोटी बड़ी सैकड़ों गाड़ियां पहाड़ी सिलसिले में फंस गईं। चपर रिफ्ट के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। शदीद सर्दी में गाड़ियों में सवार खवातीन, बच्चे और ज़ईफ अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना।